إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاستعاذہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور باب البسملہ شروع کرنے سے پہلے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم رموز کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس لیے کہ باب الاستعاذہ میں تو خاص رمز کوئی استعمال نہیں ہوئی، لیکن باب البسملہ سے رموز کا باقاعدہ استعمال جو ہے وہ شروع ہو گیا. اگر ہمیں رموز یاد نہیں ہوں گی تو اشعار ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ بات سب سے پہلے سمجھیں کہ رموز جو ہے یہ رمز کی جمع ہے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا عربی میں. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اگر قرأت بیان کرتے ہوئے تمام قراء کا نام لیں گے تو اس طرح بیان کرنا شعر بنانے، وزن شعری وغیرہ کے مسائل بن جاتے ہیں، بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کچھ ایسی رموز مقرر کر دی ہیں جن سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں حرف سے مراد فلاں قاری ہے، تو انہی کو رموز کہا جاتا ہے. تو میں آپ کو شاطبیہ سے وہ اشعار پڑھا دیتا ہوں جن اشعار میں ان رموز کا تذکرہ ہے، بیان ہوا ہے. تو پہلے وہ آپ یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلا باب البسملہ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے. بطور مثال کے میں آپ کے سامنے باب البسملہ کا پہلا شعر رکھتا ہوں. سب سے پہلا شعر یہ ہے کہ وہ بسملہ بین السورتین بسنت. بسم اللہ پڑھی ہے دو صورتوں کے درمیان. بسنت یہاں با بطور رمز کے استعمال ہوا ہے. با سے مراد ہے امام قالون، یعنی امام قالون نے بین السورتین بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھنے والے وہ قاری ہیں. اسی طرح رجال کا لفظ ہے اس کے بعد، تو را سے مراد امام کسائی ہیں. تو اسی طرح اس کے بعد نموہا کا لفظ استعمال آیا ہے شعر کے اندر، تو نون سے مراد امام عاصم ہے. تو اس طرح کر کے وہ حروف استعمال کرتے ہیں جن حروف سے مراد قاری ہوتے ہیں، قراء حضرات مراد ہوتے ہیں، تو انہی کو رموز کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس حوالے سے شعر جو ہے یہ ہے جعلت ابا جاد علی کل قارئ. یہ تقریباً جو ہے میرا خیال ہے 50 کے قریب شاید اس شعر کا نمبر ہے، نہیں 50 سے کو 3-4 شعر کم اس کا نمبر آتا ہے. جعلت ابا جاد، امام شاطبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حروف ابجد کو بنا دیا ہے علی کل قارئ دلیلا، ہر قاری کے اوپر رہنمائی کرنے والا. علی المنظومی نظم کے اندر اولا پہلا جو ہے وہ حرف پہلے قاری کے لیے ہے. تو اس شعر کے اندر انہوں نے حروف ابجد کا تذکرہ کیا ہے. تو شارحین لکھتے ہیں کہ حروف ابجد سے مراد 7 طرح کے کلمات مراد ہیں. ابج دہز حطی کلم نصاع فزق اور رست. یہ ہر مجموعہ کے اندر جو ہے وہ 3 حروف ہیں. ابج کے اندر حمزہ، با اور جیم. اسی طرح دہز کے اندر دال، ہا اور زا. تو ہر مجموعہ کے اندر جو ہے وہ 3 حروف آتے ہیں. تو پہلا حرف جو ہے وہ امام کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرے 2 حرف ان کے راویوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بطور رمز کے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ابج میں حمزہ جو ہے وہ امام نافع کے لیے، اور با سے مراد امام قالون ہیں ان کے راوی، اور جیم سے مراد جو ہے وہ ورش ہیں. اسی طرح بالترتیب سارے ترتیب آپ یاد کر لیں. وہ قاری حمزہ صاحب نے کل پرسوں رموز والا صفحہ جو ہے وہ آپ کو بھیج دیا تھا، تو وہاں سے آپ اسی انداز میں یاد کر لیں کہ ہر مجموعہ کے اندر 3 حرف آتے ہیں،
پہلا حرف جو ہے وہ امام کے لیے ہوتا ہے، دوسرا حرف جو آتا ہے وہ پہلے راوی کے لیے، اور تیسرا حرف جو ہے وہ دوسرے راوی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ وہ 7 کلمات ہیں: ابج، دہز، حتی، کلم، نصع، فزق اور رست۔ اس کے بعد جو باقی رموز ہیں وہ میں آپ کے سامنے اشعار سے بیان کرتا ہوں۔ جعلت ابا جاد علی کل قارئ والے شعر کے بعد 3 شعر کو آپ چھوڑ دیں۔ اس سے اگلا شعر ہے وَمِنْهُنَّ لِلْكُوفِيِّ سَاءٌ مُثَلَّث، کہ کوفیون کے لیے سا جو ہے بطور رمز کے استعمال ہوگی۔ مثلث کا معنی ہوتا ہے 3 نقطوں والی سا۔ وَسِتَّتُهُمْ بِالْخَاءِ لَيْسَ بِأَغْفَلَ، اور ستتہم 6 قاری مراد ہوں گے بالخاء حرف خاء سے، لیس بأغفلا جو کہ بغیر نقطے کے نہیں، یعنی کہ نقطے والا ہے۔ یہ 6 کون سے ہیں؟ عنیت الاولی اثبتہم بعد نافع، اس سے میری مراد کہ میں نے ان کو ثابت کیا ہے بعد نافع، نافع کے بعد۔ مراد یہ ہے کہ خاص مراد ہیں ابن کثیر، ابو عمر، ابن عامر، اسی طرح عاصم، حمزہ اور کسائی۔ تو امام نافع کو چھوڑ کر باقی 6 قراء خاص مراد ہیں۔ وقوف و شامن زالہم، اور کوفی اور شامی یہ قراء مراد ہیں زال سے۔ لیس مغفلا جو کہ بے نقطہ نہیں ہے، یعنی نقطے والا زال جو ہے وہ مراد ہے۔ تو لہذا امام شاطبی اپنے شاطبیہ کے اندر اگر زال بطور رمز کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کوفیون اور شامی، یعنی 4 قاری مراد ہوں گے۔ 3 کوفی ہیں اور 1 شامی ہیں، ابن عامر شامی ہیں۔ اس کے بعد ہے وقوف مع المکی بالضاء معجمہ، کوفی اور ان کے ساتھ مکی یہ بھی 4 قاری بن جاتے ہیں۔ یہ مراد ہیں ضا معجمہ سے، معجمہ میں نقطے والا۔ وقوف و بصر غینہم لیس محملہ، اور کوفی اور بصری یہ مراد ہے غین سے جو کہ بے نقطہ نہیں ہے، مراد یہ بے نقطے والا ہی ہے غین۔ تو یہ بھی 4 قاری اس طرح بن جاتے ہیں کہ کوفی 3 ہیں اور بصری جو ہے وہ 4تھے قاری ہیں۔ تو اگر غین جو ہے بطور رمز کے استعمال ہوتا ہے حرف، تو اس سے مراد بھی 4 قاری یعنی 3 کوفیون اور 1 بصری مراد ہوں گے۔ وزن نقطی شین للکسائی و حمزہ، اور نقطے والا شین اگر کہیں بطور رمز کے آ جائے تو اس سے مراد ہوں گے امام کسائی اور امام حمزہ۔ وقل فیہما مع شعبۃ، اور کہہ دے کہ یہ دونوں شعبہ کے ساتھ صحبت تلا، یہ صحبہ سے مراد ہوتے ہیں۔ اگر کہیں صحبہ کا لفظ آتا ہے بطور رمز کے تو اس سے مراد حمزہ، کسائی اور شعبہ مراد ہوں گے۔ صحابہم ہما مع حفصہم، اور اگر کہیں صحاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہما مع حفصہم، وہ دونوں مراد حمزہ اور کسائی ہیں، وہ دونوں حفص کے ساتھ مل کر جب آتے ہیں تو یہ صحاب سے مراد ہے۔ لہذا جہاں بھی صحاب لفظ بطور رمز کے استعمال ہوگا تو اس سے مراد حمزہ، کسائی اور حفص ہوں گے۔ عما نافع و شامن، اگر عما کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد امام نافع اور شامی یعنی ابن عامر شامی مراد ہیں۔ سما فی نافع و فتح العلا و مکن، اگر کہیں سما کا لفظ بطور رمز کے استعمال ہوتا ہے تو یہ نافع کے بارے میں ہے، و فتح العلا اور ابو عمر بصری کے بارے میں ہے، و مکن اور مکی کے متعلق ہے۔ گویا کہ پہلے تینوں قاری جو ہیں نافع، مکی اور ابو عمر بصری یہ سما سے مراد ہیں۔ وحق فیہ وابن العلا، اور اگر کہیں لفظ حق استعمال ہوتا ہے
تو یہ فی ہی مکی کے متعلق ہے اور ابو عمرو بصری کے متعلق ہے، تو حق سے مراد مکی اور بصری دو قاری ہیں۔ قل وقل فیہما والیحسبی، اور کہہ دو کہ وہ دونوں مراد ہیں مکی اور بصری، اور والیحسبی ابن عامر شامی، یہ تینوں قاری مراد ہوں گے نفر ان سے۔ جہاں کہیں بھی نفر کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد ہیں مکی، بصری اور یحسبی یعنی شامی۔ وحرمی المکی فیہ ونافع، اور اگر لفظ حرمی استعمال ہوتا ہے بطور رمز کے تو اس سے مراد مکی اور امام نافع مراد ہوں گے۔ وحسن عن الکوفی ونافعہم، اور اگر لفظ حسن استعمال ہوتا ہے تو یہ کوفی اور نافع ان سے مراد ہوں گے۔ تو یہ وہ اشعار ہیں جو کہ رموز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے رموز کے لیے بھی شارٹ کٹ جو پیج قاری حمزہ صاحب نے آپ کو سینڈ کیا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں تو سارا آپ کو وہیں سمجھ آ جائے گا۔ اس کا ایک حصہ ہے ابج دہد حتی کلم نسع فضق رست، یہ 7 مجموعے ہیں 3 حرف کے۔ اس کے بعد ہے سخل وغش، سا سے مراد کون ہے، خا سے مراد کون ہے، زال سے مراد کون ہے، اور زغش یعنی ضا، غین اور شین سے کون مراد ہے۔ اس کے بعد پھر آگے وہ دوسری رموز آ جاتی ہیں، صحبہ، سحاب، عمہ، نفر، حرمی، حسن۔ تو یہ ساری رموز پہلے آپ یاد کریں اچھی طرح سے، تو پھر ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ باب البسملہ کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔